العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. شارح علام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا شیء فی مال الصبی التغلبی وعلی المرأة ما علی الرجل منہم. فرمایا اور تغلبی بچے کے مال میں کچھ بھی واجب نہیں ہے اور ان کی عورت پر وہی چیز واجب ہے جو ان کے مردوں پر واجب ہیں. پھر اس کے بعد لغات بیان فرمائی. تغلب بکسر اللام، تغلب لام کے کسرہ کے ساتھ مستعمل ہے. ابو قبیلتن، قبیلے کے سردار کا نام ہے، جد امجد کا نام ہے. والنسبۃ الیہا تغلبیۃ بفتح اللام، اور اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کی قوم کو، اس کی نسل اور اولاد کو تغلبی کہا جاتا ہے. تغلبی لام کے فتحہ کے ساتھ ہے. استیحاشا لطوال الکسرتین، پے در پہ دو کسروں کے آنے کی وجہ سے، وحشت اور کلمے میں ثقالت کی وجہ سے، کلمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے فتحہ پڑھا گیا تغلب. وربما قالوا، اور کبھی اس کو بالکسری، کسرہ کے ساتھ تغلبی بھی پڑھا جاتا ہے. ہاکذا فی الصحاح، جیسا کہ لغت صحاح میں موجود ہے. وبنو تغلب قوم من مشرک العرب، اور بنو تغلب کی وضاحت اور تحقیق کر رہے ہیں. بنو تغلب یہ مشرکین عرب کی ایک مشہور قوم ہیں. طالبہم عمر رضی اللہ عنہ الجزیۃ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قوم سے جزیہ اور ٹیکس طلب کیا. فابوا، تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. وقالوا، اور بولے نعطی الصدقۃ مضاعفۃ، ہم 2 گنا صدقہ دیں گے. فصولحوا علی ذلک، چنانچہ اسی 2 گنے صدقہ پر ان سے صلح ہو گئی. فقال عمر، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ھذا جزیتکم، یہ تمہارا جزیہ اور ٹیکس ہے. فسموہا ما شئتم، چاہے تم اس کا جو بھی نام رکھ لو. فلما جرى الصلح على ضعف زکاة المسلمین، پس جب مسلمانوں کی 2 گنی زکوٰۃ پر صلح ہو گئی، یعنی مسلمان جتنی زکوٰۃ نکالیں گے یہ لوگ اس کا دوہرا دیں گے، ڈبل دیں گے. پس جب صلح ہو گئی مسلمانوں کی زکوٰۃ کی 2 گنی مقدار پر، لا تؤخذ من صبیانہم، تو اب ان کے بچوں سے مال نہیں لیا جائے گا. ولیکن تؤخذ من نسائہم، لیکن ان کی عورتوں سے صدقہ یعنی جزیہ وصول کیا جائے گا. کالمسلمین، جیسا کہ مسلم عورتوں سے لیا جاتا ہے. مع ان الجزیۃ لا توضع علی النساء، باوجود کہ عورتوں پر جزیہ لازم نہیں کیا جاتا ہے. عزیز طلباء کرام، شارح علام رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کے اندر بنو تغلب یا بنو تغلب نامی قوم کی تحقیق اور ان کے جد امجد کی وضاحت، سردار کی وضاحت
بنو تغلب کہنے کی وجہ تسمیہ، اور اسی طرح سے ایک تاریخی واقعہ اور ساتھ ساتھ میں نصارہ اور مشرکین لوگ جو دارالاسلام میں رہتے ہیں یعنی ذمی لوگ، ان کا حکم زکوٰۃ اور صدقے میں کیا ہے، جزیے کے اعتبار سے ان کا کیا حکم ہے، اس مسئلے میں اس کو واضح فرمایا۔ دراصل عرب کی ایک مشہور قوم تھی جس کو بنو تغلب کہا جاتا تھا، بنو تغلب کہا جاتا تھا۔ یہ عرب کے نصارہ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، انجیل کے پیروکار تھے، لیکن مصنف شارح نے ان کو مشرک عرب کہا ہے، حالانکہ نصارہ عرب کہنا چاہیے۔ بہرحال چونکہ وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ چونکہ حضرت عیسیٰ کو بھی خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور اسی طرح سے حضرت مریم کو وہ خدا مانتے ہیں، اس واسطے ممکن ہے شارح وقایہ نے ان کو مشرکین عرب سے تعبیر کیا۔ دراصل وہ عرب کے نصارہ قوم میں سے تھے۔ پھر اس کے بعد لفظ تغلب یعنی لام کے فتحہ کے ساتھ تغلب کہنے کی وجہ بھی یہاں پر بیان کی ہے کہ اگر لام کے نیچے کسرہ دیا جاتا تو تغلیبی ہو جاتا، نسبت جب کرتے تغلب کی طرف، تو تغلیبی ایک با مکسور اور لام مکسور، تو ایک ساتھ دو کسرے آنے کی وجہ سے کلمہ چونکہ ثقیل ہو جاتا ہے، زبان پر اس کی ادائیگی ہوتی تو ہے لیکن دشوار ہوتی ہے، تو اسی کو انہوں نے استحاشن کے لفظ سے تعبیر کیا، یعنی انسان کو گویا کہ دو کسروں کے آ جانے کی وجہ سے ادائیگی میں وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہو سکتی ہے، کلمہ زبان پر ثقیل ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ لام کے کسرہ کو تغلیبی کے بجائے تغلبی کہا گیا، کسرہ کو فتحہ سے بدل دیا گیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اجتماع کثرتین لازم آ رہا تھا، دو کسرے ایک جگہ جمع ہو رہے تھے جس سے کلمہ ثقیل اور دشوار ہو رہا تھا، اور اہل عرب ثقیل لفظ کو، ثقیل کلمے کو آسان کرنے کے لیے اس طرح سے کرتے ہیں، تو اسی کی طرف اشارہ کیا، اور پھر دونوں اقوال کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ تغلب بولا جاتا ہے، اس کی وجہ بیان کی، اور تغلیب بھی بولا جاتا ہے کسرہ کے ساتھ میں۔ بہرحال اب یہ قوم کون سی ہے؟ یہ روم کے قریب عرب کے نصارہ لوگوں کی، نصرانی لوگوں کی ایک قوم تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ ان لوگوں سے جزیہ وصول کیا جائے، ٹیکس وصول کیا جائے۔ جب ان کے پاس حضرت عمر کا فرمان پہنچا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو عرب ہے اور جزیہ اور ٹیکس دینے سے ہم کو شرم آتی ہے، اس لیے کہ ٹیکس دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گویا کہ آپ کے ذمے میں اور آپ کے امان میں رہتے ہیں، تو ٹیکس دینا اور جزیہ ادا کرنا گویا کہ ایک طرح سے یہ حقارت پر مبنی ہوتا ہے، مغلوبیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو عجمی لوگوں سے ٹیکس اور جزیہ آپ لوگ لیتے ہیں، تو ہم بھی عجمی لوگوں کی طرح گویا کہ مغلوب سمجھے جائیں گے۔ ہاں ہم آپ کو دیں گے مگر جزیہ بول کر نہیں، بلکہ جو آپ مسلمانوں سے لیتے ہیں یعنی زکوٰۃ، تو اسی نام سے ہم بھی آپ کو دیں گے، یعنی زکوٰۃ یا صدقہ کے نام سے، چاہے آپ ہم سے مسلمانوں کے مقابلے 2 گنا لے، ڈبل لے، یعنی اگر وہ 1000 زکوٰۃ میں نکالتے ہیں تو ہم ان کے مقابلے میں 2000 نکالیں گے، لیکن جزیہ نہیں دیں گے، جزیہ کے نام سے نہیں دیں گے۔ اور اگر آپ جزیہ ہی ہم سے لینا منظور کرتے ہیں اور ہماری شرط کو آپ منظور نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم یہاں سے بھاگ کر اہل روم سے جا ملیں گے جو آپ کے دشمن ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ گفتگو سنی تو آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا، ان سے مشورہ کیا۔ اسی درمیان ایک تغلبی قوم کے ایک شخص تھے، غالباً وہ مسلمان ہو چکے تھے، نعمان بن زرعہ۔ تو نعمان بن زرعہ نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات بیان فرمائی کہ امیر المؤمنین، بنو تغلب ایک ایسی قوم ہے کہ جو جزیہ دینے میں اپنی عار اور شرم محسوس کرتی ہے،
پھر ان کے پاس نقدی اور کیش مال نہیں ہوتا ہے، وہ کاشتکار ہے، ان کے پاس جانور بیل گائیں بھینسیں وغیرہ ہوتی ہے، اور وہ لوگ دشمنوں کو مغلوب کرنے میں بہت ماہر ہے۔ چنانچہ آپ ان لوگوں کو اپنے دشمنوں کا مددگار بننے کا موقع مت دیجیے۔ ہو سکتا ہے یہ یہاں سے بھاگ کر روم چلے جائیں اور جو وہاں کے نصارہ ہیں ان کا ساتھ دیں، اور ہمارے مقابلے میں کل کو یہ آئیں تو یہ چونکہ طاقتور قوم ہے، یہ غلبہ پانے میں بہت ماہر ہے، تو چنانچہ آپ ان سے صلح کر لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تغلبی لوگوں کو بلا کر ان سے اس بات پر صلح کر لی کہ مسلمانوں سے جو زکوٰۃ لی جاتی ہے اس کا 2 چند اور اس کا 2 گنا تم سے لیا جائے گا، اور یہ ہمارے نزدیک جزیہ ہی رہے گا، اگرچہ تم اس کا نام زکوٰۃ رکھو یا اس کا نام تم صدقہ رکھو۔ یہ پوری تفصیل نصب الرایہ کے اندر موجود ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد حضرت عثمان کا جب زمانہ آیا تو آپ نے اس صلح نامے کو چھیڑا نہیں، بلکہ اسی حال پر اس کو برقرار رکھا۔ جیسے حضرت عمر کے زمانے میں وہ لوگ دیا کرتے تھے 2 گنا، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی ایسا ہی وصول کیا جاتا رہا۔ حالانکہ اس زمانے میں پورا روم، شام، فارس یعنی ایران وغیرہ یہ مسلمانوں کے زیر قبضہ اور زیر تسلط آ چکے تھے، تو پھر اب ان پورے علاقوں کے اندر جو نصارہ تھے تو ان میں جتنے اگلے اور پچھلے لوگ تھے سب پر یہ صلح کیا ہو گئی؟ لازم ہو گئی، جو بنو تغلب قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ بہرحال یہ چونکہ بنو تغلب کی تاریخ اور حضرت عمر کا ایک تاریخی واقعہ اور صلح کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا، اس واسطے یہ وضاحت آپ کے سامنے کی گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس عبارت کے اندر چند مسئلے مصنف علیہ الرحمہ نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ تغلبی بچے کے مال زکوٰۃ میں کچھ واجب نہیں ہے، یعنی تغلبی بچے کا جو مال ہے اس سے کچھ وصول نہیں کیا جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ بیان کیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے مردوں پر، یعنی بنو تغلب قوم کے مردوں پر 2 گنی زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی عند المسلمین وہ جزیہ کہلائے گا، لیکن عند بنی تغلب وہ زکوٰۃ یا صدقہ کہلائے گا۔ تو مسلمان جتنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو بنو تغلب کے لوگ اپنے مالوں میں سے اس کی 2 گنی کیا کریں گے؟ زکوٰۃ ادا کریں گے، جو در حقیقت جزیہ اور ٹیکس ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا۔ تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ ان کی جو عورتیں ہوں گی ان پر بھی مردوں کی طرح کیا ہے؟ جزیہ نکالنا لازم ہوگا، جو ان کے نزدیک ان کے زعم کے مطابق وہ صدقہ یا زکوٰۃ ہیں۔ حالانکہ اس کے برعکس عورتوں پر جزیہ نہیں آیا کرتا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو عار سے بچانے کے لیے صدقہ کے نام سے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کیا، تو اس صدقے کی وجہ سے اب ان کی عورتوں پر بھی یہ صدقہ نکالنا لازم ہو جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں پر قیاس کیا گیا ہے، مسلمانوں کا 2 گنا لیا جا رہا ہے، تو جیسے مسلمان مرد پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ایسے ہی مسلمان عورت اگر صاحب نصاب ہوتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو اسی کا اعتبار کرتے ہوئے بنو تغلب کی عورتوں سے بھی جزیہ بنام صدقہ یا زکوٰۃ وصول کیا جائے گا۔ یہ تیسرا مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ نے اس عبارت کے اندر بیان کیا۔ اور ایک وضاحت یہ یاد رکھے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے جو عبارت میں ولا شیء فی مال الصبی التغلبی یہ جو الفاظ بیان فرمائے، تو یہ زکوٰۃ کا حکم تھا، یہ زکوٰۃ کے بارے میں تھا۔ اگر عشری زمین کی پیداوار ہے تو عشری زمین کی پیداوار میں عشر کا 2 گنا، یعنی مسلمانوں پر جو عشر آتا ہے اس کا ڈبل حصہ ان تغلبی لوگوں پر واجب ہوگا۔ اور جیسے صبی مسلم کی زمین میں عشر واجب ہوتا ہے، ایسے ہی ان پر بھی عشر کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ ایسے ہی استحاشن کا لفظ استعمال کیا، یہ باب استفعال کا مصدر ہے، وحشن اس کا مادہ آتا ہے، کہا جاتا ہے استوحش فلان،
کہ فلاں شخص وحشت زدہ ہوا، دل سے گھبرایا. اور اس کے بعد من مشرک العربی، مشرک عرب کہا گیا ہے، جبکہ شارح کو مشرکین عرب کے بجائے نصاراء عرب کہنا چاہیے تھا. بہرحال اس کی توجہ یہ کی جا سکتی ہے کہ نصارہ عرب چونکہ نصرانی لوگ بھی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو خدا کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اس واسطے وہ بھی مشرکین میں شامل ہو جاتے ہیں. اس اعتبار سے اگر ان کو مشرکین عرب کہا گیا ہے تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے. بس آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. آئندہ کل سے انشاءاللہ اگلا سبق پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.